راؤں میں خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی۔ اور پھر کہتے ہیں تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ اور پھر جو آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان تو پیسے کے پیچھے بھوک پیاس اور اس لالچ کے پیچھے مرتا ہے، اقبال نے اشارہ کیا محمود غزنوی کی طرف۔ محمود غزنوی نے جب سومناتھ کے بت کو توڑنے کی باری آئی تو ہندو پنڈتوں نے، بزنس مین نے سونے ہیرے جواہرات ان کے قدموں میں رکھ دیے اور کہا کہ یہ ہیرے لے لیجئے، یہ سونا لے لیجئے، یہ جواہرات لے لیجئے، لیکن سومناتھ کے بت کو نہ توڑیے۔ ایک طرف دنیا کی عیش و عشرت تھی تو محمود غزنوی نے یہ کہا کہ اگر میں سونے ہیرے اور جواہرات کو وصول کر لیتا ہوں تو تاریخ مجھے محمود بت فروش کے نام سے جانے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تاریخ مجھے بت شکن کے نام سے جانے۔ یہاں اقبال کہتے ہیں کہ قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ آج لیکن جواب شکوہ میں اقبال نے ایک تھپڑ رسید کیا اس ملت کو، اس امت کو، کہ ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ کہ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ سارے جو ٹیچرز میرے دوست ہیں یہ مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ جی تعلیمی نصاب میں ہمارا نظریاتی ایلیمنٹ کیوں نہیں ہے، تعلیمی نصاب میں خلفائے راشدین کی زندگیاں کیوں نہیں ہیں، تعلیمی نصاب میں اہل بیت کی زندگیاں کیوں نہیں بتائی جاتی، تعلیمی نصاب میں اولیاء کرام کی زندگیاں کیوں نہیں بتائی جاتی۔ تو میں ایک بہت سمپل سی بات بتانا چاہتا ہوں جو آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایسی باتوں کو لوگ کرنے سے اکثر ڈرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب IMF یا ورلڈ بینک آپ کو لون دیتا ہے، قرضہ دیتا ہے، تو وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے۔ میں کسی کو قرضہ دوں گا تو میں اس سے کہوں گا کہ تم میرے بوٹ بھی پالش کرو، تم میری گاڑی پہ بھی کپڑا مارو، اور میں تمہیں لات مار کے بھیجتا ہوں تو تمہاری جرت نہیں ہونی چاہیے کہ تم بات کرو۔ اسی طریقے سے جب امریکہ صاحب اس قوم کو قرضہ دیتے ہیں تو ہم ان کے بوٹ بھی پالش کرتے ہیں، ان کی گاڑی پہ بھی کپڑا مارتے ہیں، پھر وہ ہماری بیٹی کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ہم بغیرت بن کے بیٹھے رہتے ہیں، پھر وہ ہمارے بچوں کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ گاڑی کے نیچے کچل کے بھی چلے جاتے ہیں، کبھی ریمن ڈیوس کی صورت میں ہمارے بچوں کو مار کے چلے جاتے ہیں اور ہم سلوٹ مار کے انہیں واپس بھیجتے ہیں کیونکہ ہم ان کے مقروض ہیں۔ ہم لوگوں نے قرضہ لیا، اپنی غیرت کو بیچا۔ اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ قوم کو غیرت مند بننا ہوگا۔ جہاں ایک وقت پہ 2 روٹیاں کھاتے ہو اور دوسرے سے مانگ کے کھاتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ اپنی حق حلال کی کمائی کی ایک ہی روٹی کھا لیا کرو۔ آج ہم نے یہ بتانا ہے، دیکھیں مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، بار بار قائد اعظم یہ بات کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مستقبل میں آ کر اس قوم کے حکمرانوں نے اپنا ضمیر، اپنی غیرت، اپنا سب کچھ بیچ دینا ہے، اور پچھلے 70 سالوں سے یہ ہو رہا ہے۔ پارٹیاں چینج ہوتی ہیں، شکلیں وہی رہتی ہیں جو بار بار سامنے آتی ہیں۔ ایک بات آج بھی میں، کیونکہ سوشل میڈیا سے یہ جو جتنی ویڈیوز بن رہی ہیں میں پہنچانا چاہتا ہوں پیغام اپنے وزیر اعظم صاحب سے، ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے دور حکومت میں مولانا سمیع الحق کو شہید کیا گیا، آپ کے دور حکومت میں خادم حسین رضوی کو جیل میں بھیجا گیا، آپ کے دور حکومت میں حافظ سعید جو اپنی بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دے رہے کشمیر میں، اس کی جماعت پہ پابندی لگائی گئی۔ مجھے صرف اس بات کا جواب دیں، کل کو اگر بھارت کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو کیا فواد چودھری صاحب کے والد صاحب جہاد کریں گے یا شیریں مزاری کی بیٹی جہاد کرے گی؟ یہ دینی مدارس کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں، یہ قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں۔
یہ ممی ڈیڈی برگر بچے اسلام آباد کے جہاد کے لیے نہیں جاتے، مشکل وقت میں یہی مدارس کے بچے تم لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، انہیں دہشت گردی سے نہ جوڑو۔ اور دوسری بات میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں فرقہ واریت کے بت کو توڑنا ہے، آج ہمیں یہ سنی شیعہ وہابی سے نکلنا ہے۔ جب آپ کو شام میں مارا جاتا ہے، سیریا، لیبنان، فلسطین میں مارا جاتا ہے تو مسلک نہیں پوچھا جاتا۔ جب کشمیر کی بیٹی کو اس کا ریپ کیا جاتا ہے اور اس کے قاتلوں کے خلاف ایک آواز ہندوستان میں نہیں اٹھتی، قاتلوں کے حق میں پورا ہندو بنیا مظاہرے کر رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے سنی بچی کو مارا یا شیعہ بچی کو مارا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے مسلمان کی بیٹی کو مارا۔ تو آج مسلمان کیوں نہیں ایک ہے؟ ہم نے وزیر اعظم صاحب کو اس لیے وزیر اعظم بنایا کہ وہ ریاست مدینہ بنائیں، اس لیے نہیں کہ آسیہ ملونہ کو رہا کیا جائے۔ ہمیں آج بھی امیدیں وابستہ ہیں کہ شاید یہ دو چار جو وزراء الٹے مشورے دیتے ہیں ان کو سائٹ پہ کر کے اللہ کرے کہ اللہ کام لے ہمارے وزیر اعظم سے اور انہیں ریاست مدینہ بنانے کی توفیق بھی دے۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا بچوں، آپ لوگوں سے اور ان ماؤں سے جنہوں نے تربیت کرنی ہے بچوں کی، خدا را بچوں کی تربیت میں یہ گانے یا ٹیلی ویژن یا ریڈیو کے وہ لگا کے بچوں کو نہ سلایا کریں۔ بچوں کو سلانے سے پہلے بتایا کریں کہ بیٹا تمہارے رول ماڈلز میں سے ایک طارق بن زیاد بھی تھا جس نے کشتیاں جلا دی تھی لیکن واپسی کا رخ نہیں کیا تھا۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بچہ تم لوگوں کے رول ماڈلز میں سے ایک محمد بن قاسم بھی تھا جسے ایک بہن نے کئی ہزار میل دور سے خط لکھا تھا اور وہ 17 سال کی عمر میں آ کے سندھ کو فتح کر چکا تھا۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ تمہارے رول ماڈلز میں سے ایک صلاح الدین ایوبی بھی تھا کہ جو 2 سال سویا نہیں تھا جب شام سے ایک قافلہ گزر رہا تھا مسلمانوں کا، اور ایک صلیبی جرنیل نے اس قافلے کو روک کے ان کو تذلیل کا نشانہ بنایا اور کہا کہ بلاؤ اپنے نبی محمد کو، کدھر ہے وہ؟ تو وہ اس گستاخ کی خبر جب صلاح الدین ایوبی کو پہنچی تو 2 سال سکون کی نیند نہیں سوئے صلاح الدین ایوبی، اور انہوں نے دعا کی اے اللہ مجھے تب تک موت نہ دے جب تک میں بیت المقدس فتح نہ کروں اور جب تک میں اس گستاخ کا سر تن سے جدا نہ کروں۔ بچوں آپ کے رول ماڈلز ایسے لوگ ہونے چاہیے، اس سکون کی نیند نہ سوئے جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتا ہے، وہ اپنے مذہب کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ بیٹا یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد ملا، یہ ملک کنویں بھر جاتے تھے ہماری لاشوں سے، ماؤں کے پیٹوں کو کاٹ کے ان کے جو بچے پیٹ میں ہوتے تھے ان کی گوٹیاں بنائی جاتی تھی ان کے سامنے، تب جا کے یہ ملک ملا۔ خدا را اس ملک کے ساتھ اتنا انصاف کر دو کہ اپنے ٹیلی ویژن سے ہندوستانی چینلز کو مسترد کر دو۔ یہ نمبرز لینا از ناٹ این اچیومنٹ۔ مجھے یا شاہد کو یا سیف کو، ہم لوگوں کو خوشی ضرور ہوگی کہ مستقبل میں ہمارا بچہ اٹھ کے آتا ہے کہ میں آرمی آفیسر بن گیا، میں وکیل بن گیا، میں انجینئر بن گیا یا ڈاکٹر بن گیا، لیکن اس سے زیادہ خوشی تب ہوگی جب ہمارا بچہ اٹھ کے آئے گا اور کہے گا کہ فلاں بندہ میرے ملک کے خلاف بکواس کر رہا تھا اور میں نے اسے چپ کرایا۔ اپنے ملک کا دفاع کرانا سکھائیں اور بتائیں کہ ہم لوگ پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، کشمیری بعد میں، پہلے پاکستانی ہیں۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے شکایت ہمیشہ ملتی ہے پنجاب والوں سے، یہاں پر جو بھی پٹھان رہتا ہے اسے سینے سے لگانا سیکھو تاکہ وہ ایک آپ کا پیغام لے کے خیبر پختونخوا میں جائے کہ یہاں کے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ وہ پنجابی نہیں ہے جن کا امیج وہاں جا رہا ہے۔ ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ایک ہونے چاہیے۔ میں پشاور جا کے جلسہ کیا، میں نے ڈیرہ اسماعیل خان جا کے جلسہ کیا، میں نے پہاڑ جا کے جلسہ کیا، خدا کی قسم پنجاب سے وہ پیار نہیں ملا جتنا پیار مجھے خیبر پختونخوا سے ملا۔ تو یہ پیار آپ لوگوں نے ان لوگوں کو دینا ہے، تب جا کے پاکستان بنے گا۔
تب جا کے ہم لوگ مستحکم ہوں گے۔ اور خدا را یہ لوکل لیڈروں کو چھوڑو، ان کا پیچھا کرنا، قائد اعظم کو پڑھنا شروع کرو، تو میں اندازہ ہوگا کہ کتنے بڑے اسلامی ہیرو ہمارے ہر کتاب کے سامنے موجود ہیں، کتنے بڑے اسلامی ہیرو ہم سب کی جیب میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ میں ایک اسکول میں والدین سے کہہ رہا تھا کہ جی تربیت کا بڑا فقدان ہے۔ ایک بزرگ بڑے غصے میں آگے کہتے ہیں کہ میں نے بڑے اچھی تربیت کی اپنے بچوں کی، آپ غلط بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا پڑھایا اپنے بچے کو؟ پہلی بار کتاب پکڑائی تو کہتے ہیں ABC پڑھائی۔ میں نے کہا دوسری کتاب پکڑائی تو کیا پڑھایا؟ کہتے ہیں الف بے بے پکڑائی۔ اب غور کریجئے گا، میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، کتاب کے تیسرے صفحے سے ABC الف بے بے پڑھاتے ہو، کتاب کے پہلے صفحے پہ جس بابے کی تصویر بنی ہے نہیں بتاتے وہ بابا کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 3-4 سال کا بچہ پہلی بار پینسل اٹھاتا ہے، اسی بابے کی داڑھی مونچھ بنا رہا ہوتا ہے۔ اور جو قوم اپنے لیڈرز کا احترام کرنا نہیں جانتی، بھول جاؤ وہ والدین کا احترام کرے گی، یہ ٹیچرز کا احترام کرے گی۔ قائد اعظم ہمارے سیاسی پیشوا ہی نہیں، ہمارے روحانی پیشوا ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خاص الخاص نظر عنایت تھی اقبال اور قائد پر۔ کشمیر سے ایک سید زادے آتے ہیں اور اقبال کو دیکھ کے دھاڑے مار کے روتے ہیں۔ اقبال اپنی جیب سے پیسے نکال کے دینے لگتے ہیں کہ یہ لیجئے، آپ ضرورت مند ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ضرورت مند نہیں ہوں، اپنے خواب کی تعبیر پہ رو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا خواب دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جماعت شروع ہو رہی ہوتی ہے، رسول اللہ جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، صدیقین صالحین کی ایک کثیر تعداد وہاں موجود ہوتی ہے، رسول اللہ جماعت شروع نہیں کراتے، بار بار پیچھے رک کر کے دریافت کرتے ہیں کیا اقبال آگے ہے؟ یہ مقام ہے آپ کے لیڈرز کا، یہ نظر عنایت ہے رسول اللہ کے آپ کے لیڈرز پر۔ لیکن ہمیں نصاب میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے، والد کا نام پونجا جنا، اچھا جی والدہ کا نام فلاں، اور جی وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، وہاں فوت ہو گئے۔ اور ہمیں اس قائد اعظم سے غرض نہیں ہے، ہمیں اس قائد اعظم سے غرض ہے جس نے غازی علم الدین شہید کا کیس لڑا تھا۔ ہمیں یہ بتاؤ وہ قائد اعظم تھا۔ ہمیں اس قائد اعظم سے غرض نہیں ہے کہاں پیدا ہوئے کہاں فوت ہوئے، ہمیں اس قائد اعظم سے غرض ہے۔ ہمیں بتاؤ کہ یہ مسلمان جب چکی میں پس رہے تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، تو برطانیہ سے واپس آیا وہ قائد اعظم اور اس نے ایک آزاد سلطنت ہم لوگوں کو دی۔ لیکن ہم احسان فراموش قوم ہیں۔ قائد اعظم کی ایمبولینس کئی گھنٹوں گوادر میں زیارت میں کئی گھنٹوں رولتی رہی، وہ زندگی کی آخری سانسیں لیتے رہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس میں قائد اعظم ہے۔ اور آج اگر میں بتاؤں کہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا اس قوم نے، اس قوم کے حکمرانوں نے، اگر یہ بات بتانا شروع کر دوں شاید گھر جانا مجھے نصیب نہ ہو واپس۔ ہم احسان فراموش لوگ ہیں، ہم لوگوں نے ہر تھرڈ کلاس لیڈر کے پیچھے اپنے قائد کو بیچا، ہم نے ہر تھرڈ کلاس لیڈر کے پیچھے محترمہ فاطمہ جناح کو مسترد کر دیا تھا، ہم نے ہر تھرڈ کلاس ڈکٹیٹر کے پیچھے پاکستان کے بانیوں کو مسترد کر دیا تھا، ان کی فیملیز کے ساتھ کھیلا۔ خدا را آپ جاگ جاؤ، اپنا ضمیر بیچنا ختم کرو۔ یہ بات ایک اسکول کے فنکشن میں آ کے کرنا بہت ضروری تھا کہ یہاں ABC تو آپ پڑھ لو گے بچہ، لیکن مستقبل میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، مستقبل میں اگر آپ میں سے کوئی وزیر اعظم یا جج صاحب بن جاتا ہے تو اسے پتہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس سے بڑھ کے کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتا ہو، اپنے اسلام اور پاکستان پہ سمجھوتا نہ کرے۔